تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس میں مومنین کے لیے بصارت رکھی اور مکلفین کے لیے حلال و حرام کی تمیز فرمائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تعالیٰ کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے احکام کی وضاحت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اور آپ کے آل اور اصحاب پر درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، انسان کو اس کی خوبیوں کے ذریعے یاد کیا جائے گا۔ انسان کو اس کی خوبیوں کے ذریعے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے اپنے اچھے تذکرے کی عمارت کو بلندیوں تک لے جاؤ۔ یہ ذہن نشین کر لو، یقیناً تمہارا کبھی نہ کبھی ذکر ضرور ہوگا۔ اس وقت کہا جائے گا فلاں بہت اچھا تھا، یا کہا جائے گا کہ وہ برا تھا۔ اس لیے اپنی زبان کو لگام دو، صرف تشفی بخش نصیحت یا حکمت بھری بات یا جامع خیر خواہی یا اچھی بات ہی زبان سے نکالو۔ مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اچھی باتیں کہو، درست باتیں کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ مسلمانوں، شریعت اسلامیہ وصیت اور تخفیف لے کر کے آئی ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تسہیل، آسانی اور سماحت پیدا کرنا، اور تنگی کو دور کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے شرعی احکامات، اوامر، نواہی اور جو تمہارے لیے مقدر کیا ہے ان میں اس حد تک آسانی کرتا ہے جس کی تم اطاعت رکھتے ہو۔ انسان تو کمزوری پیدا کیا گیا ہے، چنانچہ انسان کے نفس اور عزم و حوصلے کی کمزوری کی بنا پر آسانی اس کے لیے مناسب ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ لہٰذا ہر ممکنہ حد تک صحیح انداز سے عمل کرو اور خوش ہو جاؤ، صبح و شام اور کسی قدر رات میں اللہ کی عبادت سے مدد حاصل کرو۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، بے شک تم ایسی امت ہو جس کے لیے آسانی اختیار کی گئی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک تمہاری بہترین دینداری وہ ہے جس میں آسانی ہو، بے شک تمہاری بہترین دینداری وہ ہے جس میں آسانی ہو۔ امام احمد نے روایت کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، سختی مت کرو، سکون پھیلاؤ، متنفر مت کرو۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ بخاری مسلم میں ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا تھا، خوشخبری سنانا، متنفر مت کرنا، آسانی کرنا، سختی مت کرنا، ایک دوسرے کی بات ماننا، آپس میں مت جھگڑنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دین حنیف اور کشادگی والے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ امام احمد نے روایت کی ہے۔ آسانی ہماری شریعت کے قواعد میں سے ہے، آسانی ہماری شریعت کے قواعد میں سے ہے۔ جس معاملے میں بھی مشکل درپیش ہو تو وہاں آسانی اختیار کرو، لیکن یہاں آسانی سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے، یہاں آسانی سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ فقہی مذاہب اور علماء اکرام کے موقف میں سے رخصتوں کو تلاش کر کے آسان ترین موقف پر عمل کیا جائے، بلکہ یہاں آسانی سے مراد شرعی رخصتیں ہیں جن کے بارے میں شرعی دلائل موجود ہیں، اور اہل عذر افراد، مثال کے طور پر مریض، مسافر یا چھوٹے بچے کے لیے فرائض اور واجبات میں رخصت دی گئی ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، آسانی اور مشکل دو چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی رخصت پر عمل کرو۔ قتادہ رحمہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قول
اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا کے بارے میں کہتے ہیں تم اپنے لیے وہی اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اختیار کیا ہے۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اگر تمہیں کافروں سے خدشہ ہو تو تم نماز قصر کرو، تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب تو لوگ پرامن ہیں، یعنی اب بھی نماز قصر کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس وجہ سے تم تعجب کر میں ہو اس پر میں بھی تعجب میں پڑا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اس صدقے کو قبول کرو۔ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ شریعت میں موجود اس قسم کے اعلیٰ اور خوبصورت مفاہیم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہوئے اعتدال اور میانہ روی کے بلبوتے ایسی باتیں شریعت میں شامل کر دی جائیں جو بے دلیل ہوں اور ہر ہوس پرستی کے مطابق ہو، پھر ہر چیز کی اجازت دینے والے بلا دلیل پیروی کرنے لگے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو شخص فقہی مذاہب کی رخصتوں اور مجتہدین کے غلط مسائل کو اپنانے لگ جائیں تو اس کی دینی حالت بہت پتلی ہو جائے گی۔ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کی حالت اور تقوی اتنی پتلی ہو چکی ہے کہ وہ اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی کا بھی موقف تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں، چنانچہ وہ ہر اس امام کا موقف اپناتے ہیں جس میں جھوٹ اور رخصت ہو۔ انہیں اس چیز کی غرض نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے کیا ہم پر واجب کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص ہر رخصت والے موقف پر عمل کرے تو فاسق ہو جائے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، غلو اور جفا کے درمیان سنت کا راستہ ہے، چنانچہ اللہ تم پر رحم کرے، سنت طریقے پر قائم رہو۔ اہل سنت ماضی میں بھی تعداد میں کم تھے اور آئندہ بھی تعداد میں کم ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو عیش پرستوں کے ساتھ عیش پرستی میں مگن نہیں ہوتے، نہ یہ بدعتی لوگوں کے ساتھ بدعات میں شرکت کرتے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے تک اپنے طریقے پر گامزن رہتے ہیں، تو تم بھی اللہ کی مشیت سے اسی طرح بن جاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بے شک حقیقی فقی وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، انہیں اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کے لیے اجازت نہ دے، اور قرآن کریم سے توجہ ہٹا کر کسی اور جانب مبذول نہ کرے۔ ایسی کوئی عبادت میں خیر نہیں ہے جس میں علم نہ ہو، اور نہ ہی ایسے کسی علم کا فائدہ ہے جس کا فہم نہ ہو۔ یہ بڑی آزمائش ہے کہ ایسے لوگ فتویٰ صادر کرنے لگے جو اہل علم کے یہاں نامعلوم یا غیر معروف ہیں۔ فتویٰ نویسی میں ان کا کوئی مقام مرتبہ ہی نہیں ہے۔ وہ در حقیقت اس بات سے دھوکہ کھا گئے ہیں کہ ان سے سوال پوچھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، نیز جاہل ترین لوگ ان سے سوال کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے ایک آدمی نے بتلایا کہ وہ ربیعہ بن عبد الرحمن کے پاس گیا تو ربیعہ رو رہے تھے، تو اس نے ربیعہ سے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا آپ کو کوئی تکلیف لاحق ہوئی ہے؟ تو ربیعہ نے کہا کہ نہیں، تکلیف تو نہیں ہے، لیکن ایک جاہل شخص سے فتویٰ مانگا گیا اور یہ اسلام میں بہت گھناؤنی حرکت ہے۔ ربیعہ نے مزید کہا یہاں فتویٰ دینے والوں میں سے کچھ چوروں سے پہلے جیل جانے کے حقدار ہیں۔ جس وقت بھی مقاصد شرعیہ اور نصوص شریعت سے جاہل لوگ جسارت کریں اور غیر یقینی فہم کے ذریعے تخمینے لگائیں، رسوخ علم کے بغیر بڑا بننے کا دعویٰ کریں، مشتبہ امور میں تفریق کے بغیر چیمی گوئیاں کریں، فتویٰ نویسی کے میدان میں علم اہلیت و دلائل کے بغیر داخل ہوں تو دینی امور میں تحریف اور تبدیلی رونما ہو جاتی ہے، شرعی تعلیمات کے ساتھ ظلم و زیادتی سامنے آتی ہے۔ اے مسلمانوں، نااہلوں کے شاذ فتوے اور غیر معقول فتوے سامنے آتے ہیں جو کہ اسلام کو منہدم کرنے اور دین کا حلیہ بگاڑنے کا باعث بنتے ہیں۔ ان سے فتنے اور فساد پھیلتے ہیں۔ جو کمزور عقل، علم اور دین کے مالک ہیں وہ ان کی وجہ سے فتنے میں ملوث ہو جاتے ہیں، حق باطل کی صورت میں اور باطل حق کی صورت میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے اور اللہ کی شریعت کے ساتھ اس کے بندوں پر تہمت لگانے کے مترادف ہے۔ کچھ لوگ عارضی دنیا
اور گھٹیا فوائد کی خاطر علم کے بغیر فتوے صادر کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بغیر کسی حجت کے اللہ کے جانب بات منسوب کرتے ہیں، یہ حوث پر مبنی اور من گھڑت فتوے صادر کرتے ہیں اور صحیح دلیل سے متصادم رخصتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ منسوخ یا ضعیف دلائل پر مبنی شاذ اقوال اپناتے ہیں جن سے پیدا ہونے والی خرابیوں اور اسلام سمیت مسلمانوں کے ہونے والے نقصان کا ادراک معمولی سی بھی بصیرت رکھنے والا بھی رکھتا ہے۔ ایسا موقف اپناتے ہیں جو ایسا شخص کہہ سکتا ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کی تعظیم، جلال اور تقوی سے خالی ہو۔ جو شخص دنیا کی محبت میں خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے تعلق بنانے کا خواہاں ہو۔ بعض سلف نے کہا بدبخت وہ شخص ہے جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے فروخت کر دے، اور اس سے بھی بڑا بدبخت وہ ہے جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ یہ لوگ کیوں اس دن کو یاد نہیں کرتے جب بڑوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے، جب اعضاء اور جسم کا ہر حصہ گواہی دے گا۔ اس دن دلوں اور قبروں کے بھید کھول دیے جائیں گے، جب دھوکے بازوں کو علم ہوگا کہ وہ تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے آئے ہیں اور اپنے دین سے کھلواڑ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے خلاف ہی مکر کر رہے تھے اور انہیں شعور نہیں ہے، تاکہ قیامت کے دن اپنے بوجھ کو پورے کے پورے اٹھائیں، اور کچھ ان لوگوں کے بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے تھے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے وہ جو اٹھائے ہوں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو علم سے کورے ہیں اور دائرۂ مطالعہ انتہائی محدود ہے، وہ بے راہ روی میں مبتلا ہیں، یہ شریعت سے متصادم امور کا اعلان اظہار کرتے ہیں۔ اسلام کے نام پر انہوں نے ایسے کام کیے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سحنون بن سعید رحمہ اللہ نے بالکل صحیح کہا، فتویٰ دینے میں جلد باز وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو۔ کبھی انسان کے پاس صرف ایک مسئلے کی معلومات ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ فتویٰ دینے کی جلد بازی بھی جہالت اور نابلد ہونے کی قسم ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں، میں اس وقت تک فتویٰ دینا شروع نہیں کیا جب تک میرے بارے میں 70 افراد نے فتویٰ کے اہل کی گواہی نہیں دے دی۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، اس بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ جو کہتا ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ اس سے سوال کیا جائے گا۔ بعض سلف نے کہا کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم جھوٹ باندھ لیتے ہو، میں نے ایسا حرام نہیں کیا تھا، حلال نہیں کیا تھا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو کسی حلال کو حرام کرے اور حرام کو حرام کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو جھوٹ تمہاری زبان پر آ جائے اس کی بنیاد پر نہ کہا کرو یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے، انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے وہی دردناک عذاب ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔